شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ ٹوٹنے دے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن میں ہوتے ہوئے، اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ مگر ضروری نہیں اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ انسان نے کہا میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات دیکھتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کے، بے شک جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔
محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ اور کچھ دروازے اللہ کریم ہماری حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ جس انسان کی زبان پر ہمیشہ شکر رہتا ہے، اللہ پاک اس زبان کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے؟ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔